اگلا پوائنٹ ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار یا اثرات۔ جہاں تک ملکی ترقی کا تعلق ہے تو عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، کھیتوں میں کام کرنے سے لے کر آسمان کی وسطوں کو سر کرنے میں پیش ہیں۔ ایک طرف وہ سمندروں کی گہرائیاں ماپ رہی ہیں یا کیٹو کی بلند چوٹیاں، ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ اے دور نو تیری قسم، آگے ہی جائیں گے قدم، ہم تیری صف، تیرا علم، تیری حقیقت ہم سے ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں عورت کا وجود نہ ہو، ہر جگہ عورت اپنے ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ تعلیم نے خواتین کو معاشرے میں بلند مقام پر پہنچنے میں بہت مدد دی ہے۔ تاریخ ایسی روشن کردار خواتین سے بھری پڑی ہے جو اپنی تعلیم، ذہانت اور قابلیت کی بنا پر حیات جاویداں پا گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ جیسی عالمہ خاتون تاریخ میں آج سے پہلے نہیں گزری۔ اسی طرح صوفی بزرگ رابعہ بصری اپنے دور کی نامور ہستی تھیں۔ برِ صغیر میں ملکہ نور جہاں رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا نام ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ اگر ہم آج کے دور کا جائزہ لیں تو مریم مختار پہلی ہواباز خاتون ہیں۔ اسی طرح پہلی خلاباز خاتون امیرہ خلائی وسطوں کو سر کر رہی ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا گھر کی سلطنت یا سیاسی میدان، تعلیم یافتہ عورت ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ بے نظیر پہلی وزیر اعظم خاتون ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر جگہ تعلیم یافتہ عورت کامیابی سے نہ صرف گھر بلکہ گھر سے باہر کا نظام چلا رہی ہے۔ وہ مرد سے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے خواتین معاشرے کا اہم ستون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی معاشرے کا اہم ستون ہے۔ آج کی عورت مرد کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہے۔ گھر کی چار دیواری ہو یا دفتر کا کمرہ، خواتین اپنا کام بہت خوبی سے سر انجام دے رہی ہیں۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو قیام پاکستان کے لیے جس طرح مردوں نے اپنی جانیں قربان کی، اسی طرح عورتوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ وہ کسی بھی موقع پر مردوں سے پیچھے نہیں رہیں بلکہ مردوں کے قدموں سے قدم ملا کر چلی ہیں۔ تعلیم کا شعبہ ہو یا کھیل کا میدان، گھر کی چار دیواری ہو یا سیاست کا میدان، ہر جگہ عورت مرد سے پیچھے نہیں۔ اس لیے معاشرے کے اس اہم ستون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے تعلیم سے محروم رکھا جا سکتا ہے، بلکہ خواتین کو تعلیم کے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں۔ دنیا میں ترقی اور روشن خیالی کے باوجود ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے عورت کی تعلیم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں مگر علم نہیں، وہ خود جاہل ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بجائے قیمتی لباس اور زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ان میں لالچ کو فروغ دیتے ہیں، جن سے لڑکیوں میں بے راہ روی بڑھتی ہے اور وہ ملک و قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ جبکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنی قدر و قیمت پہچانتی ہے، وہ اپنے ملک و قوم کی شان بڑھاتی ہے، تعلیم کے میدان میں اپنا نام پیدا کرتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت کے سامنے سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ صرف تعلیم کو اہمیت دیتی ہے۔ تعلیم ہی اسے خیر اور شر میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ماں تعلیم یافتہ، خاندان تعلیم یافتہ۔ جی ہاں، تعلیم یافتہ مائیں بچوں کو بہترین اور ذمہ دار افراد میں ڈھالتی ہیں۔ وہ بچوں کے اندر محبت، ایمانداری، صداقت اور حب وطن کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام صرف تعلیم یافتہ ماں ہی کر سکتی ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ مائیں ہی ملک کا نام اونچا کریں گی اور قوم کی عزت و آبرو کو چار چاند لگائیں گی، کیونکہ مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ شیکسپیئر نے کہا ہے، عورتیں ایسی کتابیں ہیں، ایسی تصویریں ہیں اور ایسے دبستان ہیں کہ جن میں مساوی دنیا بستی ہے، جو تمام دنیا کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں۔ تعلیم یافتہ عورت ہی اپنے بچے کو خیر و شر میں فرق کرنا سکھاتی ہے، تہذیب و تمدن سے آشنا کرتی ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں جاہل اور ان پڑھ ہو تو وہ بچے کی خاک تربیت کر سکے گی، وہ نہ تو بچے کی درست طریقے سے پرورش کر سکتی ہے
اسے دینی اور دنیاوی تعلیم سے روشناس نہ کر پائے گی۔ یہ بنیاد غلط ہو تو عمارت کی تعمیر درست نہیں رہ سکتی۔ ایسے بچے معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کے بجائے معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں، جبکہ ایک پڑھی لکھی عورت نہ صرف خود اسلام کے اصولوں سے واقف ہوگی بلکہ بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرے گی، اور ایسے بچے نہ صرف والدین بلکہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کا حاصل کرنا عورت کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کر سکے۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ تعلیمی نسواں کے معاشرتی اثرات۔ تعلیم یافتہ عورت معاشرے پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ خواتین اب اپنی روایتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبۂ زندگی میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ خواتین میں تعلیم حاصل کرنے کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کا شعور اب دنیا کے ان قدامت پسند معاشروں میں بھی اجاگر ہونے لگا ہے جہاں والدین بیٹی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے لڑکیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہونے لگی ہیں ویسے ویسے والدین کے کندھوں پر سے یہ بوجھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب تعلیم یافتہ لڑکی معاشرے پر بوجھ نہیں، وہ اپنے معاشرتی حقوق سے آگاہی حاصل کر چکی ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت نئے ماحول سے مطابقت پیدا کر سکتی ہے، زمانے کے ساتھ چل سکتی ہے۔ دراصل تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے عورت اپنے مقام سے آگاہ ہو کر اپنا اور معاشرے کا مقدر سنوار سکتی ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے، ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بن کر معاشرے کو سنوارے، بلکہ عورت کی اولین ذمہ داری اس کا گھر ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے نبھا سکتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے کر شوہر کی معاشی تنگدستی میں اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی جائے۔ نہ آئے گی نظر صورت ترقی کی، نہ ہوں گے ہم جو میدان عمل میں رونما بہنوں۔